بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوران اذان واش روم جانے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے؟ اگلی بار جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سوال کے بارے میں بتانے والے ہیں جو عام طور پر ہر کسی کے ذہن میں گردش کرتا ہے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے کہ نہیں۔ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو اسلامی تناظر میں اس کا جواب بتائیں۔ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری بات کو غور سے سنیں گا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس میں ملنے والے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گنا درجہ ہے۔ عمر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر اچھے اخلاق والا ہوگا اور مومن ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس اذان کا جواب دینے کی۔ اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو، کتنے آسان کلمات ہیں جن کو یاد کرنے سے اذان کے وقت دہرانے سے اللہ پاک انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔